الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پروگرام کا آغاز بہت ہی پیارے طریقے سے ہوا. ہم نے تلاوت سے کیا, پھر ہم نے نعت پڑھی, پھر ہم نے انعامات کا سلسلہ ہوا. اب آگے آگے انشاءاللہ خود رضوان رحمت ہمارا آپ کو پتہ ہے ایسا سیگمنٹ جس میں ہمارے ججز ہوں گے, اور آج بھی 5 کنٹیسٹنٹس کریں گے مقابلہ. ٹیم صابری آج کرے گی آپس میں مقابلہ. جیسے ہی کنٹیسٹنٹس آ جائیں گے, جیسے ہی امجد بھائی کی ٹیم کے لوگ آئیں گے, جو بچے آج مقابلے میں ہیں شامل, وہ آئیں گے, امجد بھائی سے کریں گے مشورہ اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ کلام, یہ جو سر ہے یا تال جو وہ کس میں جس طرز میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں, وہ آ کے ان سے ڈسکس کریں گے. خواتین و حضرات, ساتھ ساتھ آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. کل کے سوال کا جواب بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے. قرآن اندازی کے ذریعے 1 یا 2 ونرز کا اناؤنس کیا جائے گا. اس کے علاوہ آج کا سوال میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گی, جب میں آپ کو ونرز کے نام بتاؤں گی, جب میں آپ کو سوالات بھی بتاؤں گی جو نیکسٹ ہیں. اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں, انعامات کا سلسلہ اور بھی آگے چلے گا, اور فیس بک پہ آپ ہمیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیے گا. میرے لیے ایک پیکج ہے یا آڈینس کے لیے؟ اچھا, میں جو آپ لوگوں کا تھا, میری ٹیم نے کوئی سرپرائز رکھا ہے. امجد بھائی, ریحان بھائی, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی ایک پیکج ہے, مجھ سے کوئی ملنے آیا تھا, اس کا انہوں نے پیکج ریکارڈ کیا ہے. کب کی بات ہے یہ؟ کل رات کی بات ہے. کل رات کی بات ہے. میں کہاں دیکھوں, مجھے بتائیں. ایس ایف ڈی پہ دیکھوں. اچھا ریحان بھائی آپ بھی دیکھ. واو, میرا نام آسما ہے اور میں پنجاب سے آئی ہوں. سیالکوٹ میں میرے مائکے ہیں اور سمریال میں میرے سسرال ہیں, اور والدین میرے فوت ہو چکی ہیں. بہت مجبور ہو گئی ہوں. شوہر سے میری شادی ہوئی, میری والدہ موجود تھی جب میری شادی ہوئی ہے. ویسے تو اس نے عمرہ حج کیا ہوا ہے, لیکن نمازیں نہیں تھا پڑھتا. میں نے بس اسے اتنا ہی بولا کہ اگر تم واقعی میں نماز پڑھو گے تو شاید تم پہ بھی اللہ کا کرم ہو جائے گا, لیکن برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے اس کے کسی قسم کا اس کی نافرمانی نہیں کی, اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. یہ نہیں کہ میں نے اس کا کوئی کام چھوڑ دیا یا بچوں کو نہیں سنبھالا, گھر کی صفائی نہیں کی ہے. عبادت کرتی ہوں, ساتھ سارے کام کرتی ہوں. اکیلی رہ رہے کہ تنگ آ گئی تھی. اللہ سے دل لگائے, اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے. اس قرآن پاک کی مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے. میں نے ان سے بس یہی بولا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہو سکتا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور آپ بھی عبادت کرو, آپ بھی نماز پڑھو. لیکن انہوں نے مجھے اتنا مارا, اتنے کہ میرا ان کو کوئی احساس نہیں ہے. لیکن کبھی کوئی بات, کبھی کچھ, کبھی بھوکی مار, کبھی کوئی چیز نہیں ہے. شوہر کا ہر وقت اتنا برا رویہ میرے ساتھ, میں تنگ آ گئی ہوں. مجھے یہ 3 ہفتہ جا رہا ہے اور میں سڑکوں پر ہی گھوم رہی ہوں, کہ ہے بھی حقیقت یہ کہ میں سڑک پہ رہ رہی ہوں, سفر میں ہوں. مایا خان سے ملنے آئی ہوں, ان سے بات کرنے آئی ہوں کہ وہ میرا کوئی حل نکالے, مجھے انصاف کر لے کے دیں اور آپ میری مدد کریں. کون ہے یہ بہن؟ مجھے ان کی بات بخدا سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ بہت زیادہ لاؤڈ تھا. لیکن آپ یہ سرپرائز تھا آپ کے لیے؟ مجھے نہیں پتا تھا جی, بخدا مجھے نہیں پتا. اچھا, مطلب مجھ سے میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئی ہیں. اچھا, یہ ابھی بھی یہاں ہیں یا یہ چلی گئی ہیں؟ ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں, یہاں باہر کہاں ہے بتائیے, کیا مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. بلا کے لیے آئے ہیں, اندر بلا لیں ان کو, اندر بلا لیں. ہاں اندر بلا لیں. مائک لگا دیجئے نا, دیتے ان کو اگر تھی یہ لوگ تیار تو. بیٹا ایک ساتھ آ جاؤ مائک قریب کرنے کے لیے. مائک لگا ہونا چاہیے تھا بیٹا ان کے. اللہ کرم فرمائے. بیٹھے بیٹھے, آ جائے بیٹھ جائے آرام سے, جہاں دل چاہے بیٹھ جائے, جہاں دل چاہے. مائک دو. کوئی بات نہیں ریحان بھائی. السلام علیکم. پیپر دے دے مجھے. ٹیشو پیپر دو. وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. ٹیشو پیپر دے دے مجھے. میں ٹیشو پیپر دیتی ہوں آپ کو, بالکل دیتی. ٹیشو پیپر دیجئے. کیا نام ہے بہن آپ کا؟ آسما. آسما. ہاں جی. آسما لائیے بیٹا. تھینک یو دانش, بہت شکریہ. لیجئے لیجئے لیجئے. یہ کیا آپ نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کہاں سے آئی ہیں؟ میں پنجاب سے آئی ہوں, سمریال سے. اور اچھی خاصی تھی. مجھے یہ نہیں کہ کپڑے چینج کرنے نہیں آتے, سارا کچھ آتا ہے. میں گھریلو عورت ہوں, گھر سنبھالتی ہوں, بچے ہیں میرے, پڑھی لکھی ہوں میں. اور یہ حالت میری صرف میرے شوہر نے کی ہے.
میں اس سے بہت پیار کرتی, شادی سے پہلے بھی میں اللہ کی عبادت کرتی تھی, خدا سے یہ کہتی تھی کہ انسان یا اللہ مجھے وہ دینا جس سے میں صحیح میں اللہ کے حکم کے مطابق چل سکوں, نافرمانی نہ کروں, کوئی بدتمیزی نہ کروں, کسی قسم کا میں اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی نہ کروں, اور وہ بھی مجھ سے چاہنے والا ہو. لیکن میرے ساتھ بالکل الٹا ہوا ہے. اتنا بے درد انسان مجھے ملا ہے کہ نہ تو وہ میری عزت کرتا ہے, نہ میرے کسی قدر, نہ کسی کام کی پرواہ نہ قدر. بچوں کو بھی مارتا ہے اور مجھے بھی مارتا ہے. میں نے اسے بولا کہ شاید یہ اللہ کا عذاب ہے تم پہ, تو تم بھی عبادت کرو, میں بھی کرتی ہوں, شاید ہم پہ اللہ کا کرم ہو. یہ بس میں نے اپنے دل میں یہی کیا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی عبادت کروں گی جیسا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, تہجد پڑھو, اشراق پڑھو, جتنی ہو سکتا ہے کرو. تو میں نے یہی مجھے وہ جو ہے صدیقی صاحبہ پیر ہیں, وہ انہوں نے بھی بولا کہ اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آدھی جان اللہ کو دو, تو پھر تمہیں وہ اللہ مل جائے گا. بس میں نے یہی دل میں تہیا کیا, تو میں دن رات عبادت میں لگی رہی ہوں, کام بھی کرتی رہی ہوں, بچوں کو بھی سنبھالتی رہی ہوں. اس کا ہر کام میں نے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے جو پہلے تو مجھے وہ ہر وقت غرور میں رہتا تھا, میری قدر ہی نہیں تھا کرتا, سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا. جب سے میں نے اللہ کی طرف دھیان کیا ہے تو اس نے مجھے اتنا مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں جا تم کیوں عبادت کرتی رہتی ہو. کیا مطلب عبادت کرنے پہ مارتے ہیں؟ عبادت کرنے پہ صرف اس نے یہی اس کو تکلیف آئی ہے کہ تم نے اسلام میں کیوں اتنا دیا ہے, تم نے عبادت پہ اتنا کیوں دھیان دیا ہے. وہ خود ٹیب چلاتا ہے, موبائل پہ نیٹ چلاتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, جو ہر قسم کی برائی وہ دیکھتا ہے. میں اس کو منع کرتی رہی ہوں, لیکن اسی وجہ سے وہ مجھے اتنا مار رہا ہے. بچوں کے ساتھ بھی اس کا برا سلوک ہے. یہ بھول گیا ہوا کہ یہ میرے خود اپنے بچے ہیں, میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں جو اللہ تعالیٰ نے باپ کا درجہ دیا ہوا ہے. باپ کا کہتے ہیں جنت کا دروازہ ہے. میں نے ہر قسم کا اسے سمجھا کے دیکھا, لیکن اس نے کوئی میرے ساتھ تعاون نہیں کیا. اور اب مجھے مار مار کے میرے گلے میں دوپٹہ رکھ کے, یہی چادر یہی لی ہوئی تھی میں جو جس سے عبادت کرتی ہوں, یہی میرے گلے میں اس نے اتنی زور سے دبایا کہ میں اللہ کی قدرت سے بچ گئی ہوں, ورنہ میں مر گئی ہوئی تھی. اور اس نے قرآن پاک کی ریل جس پہ قرآن پڑھتی وہی پکڑ کے میرے سر میں ماری ہے, توڑ دی ہے اس کو ریل کو. ریل اٹھا کے؟ ہاں جی, قرآن پاک کی ریل جو ہے جس کے اوپر قرآن پاک رکھ کے پڑھتی ہے, اور رسی سے باندھ دیے, میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیے. فل مجھے قتل کرنے پہ اس کی بہنیں پاس ہیں, اس کی ماں باپ اس کے پاس ہے, اس کے ریلیٹیو رشتہ دار جو ہے پاس ہے. کوئی احساس ہی نہیں ہے کسی کو. میں چیخیں مار مار کے روؤں, ان کی منتیں کروں, ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بک رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے. نہ تو میں ان کو گالیاں دیتی ہوں, نہ میں ان کی نافرمانی کرتی ہوں, ان سے بس جی کرتی رہتی ہوں, ان سے بات کرنے کے لیے ترستی ہوں. میرے ساتھ بھی ہنسو, میں کون سا گناہ کر بیٹھی ہوں. میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کی سزا دے رہے ہو آپ, تو مجھے اپنے منہ سے کہتے ہیں تم تو ہے یتیم ہو. یتیم سمجھ کے ہم نے تمہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آپ کے ماں باپ حیات نہیں ہے؟ نہیں ہے. شادی کس نے کی تھی؟ تب میری امی زندہ تھی تو انہوں نے شادی کی تھی امی کی. کون ہے رشتہ دار ہیں شہر رشتہ داروں کا کوئی نہیں مجھے پتا, بس جب والدین زندہ تھے تو انہی کے ساتھ آتے جاتے تھے, رشتہ داروں سے ملتے تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ رہتی ہیں, نہ کبھی وہ میرے گھر میں آئی ہے, نہ میں کبھی ان کے گھر میں گئی ہوں. آپ یہاں تک پہنچی کیسے ہیں آپ؟ بس یہ اللہ کی مدد سے پہنچ کے آ رہی ہوں. میں وہ پلیس میں گئی تھی, ادھر میں نے جا کے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا اپنے کسی حمایتی رشتہ دار کو بلائیں, تو وہ کوئی بھی نہیں, میرا بہن بھائی کو میرا ساتھ دینے والے نہیں ہے. پھر ان سے بھی میں بس یہی کہہ چکی ہوں کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھو, قرآن پڑھو, سپارہ پڑھو, زندگی یہی ہے, کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کا دنیا میں بھیجنے کا. میرے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا تھا اسی وجہ سے کہ میں اللہ کی عبادت میں کوتاہی کر رہی تھی, سستی کر رہی تھی, نمازیں نہیں تھی پڑھ رہی. تو جب سے میں نے اللہ کی نمازیں پراپرلی طور پہ روٹین سے پڑھ رہی ہوں, تو حجت بھی پڑھتی ہوں, جہاں تک ہو سکتا ہے ہمت مارتی ہوں, اپنی جوش کرتی ہوں, تو عبادت کرتی رہتی ہوں اللہ کے جہاں تک ہوتا ہے. آپ مجھ سے ملنے کے لیے پنجاب سے آئی ہیں؟ ہاں جی, آپ سے میں کسی سے بھی مدد کے لیے مانگ رہی ہوں. مجھے نہیں تھا پتا, مجھے انہوں نے بولا کہ ادھر مایا خان کا پروگرام ہوتا ہے, آپ ان سے بات کر لیں. تو میں تو کسی سے بھی مدد مانگتی ہوں, کوئی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور کل رکشے والے سے بولا تھا کہ مجھے وہ جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت ہے ان کے شو میں لے جائیں, میں ان سے جا کے بات کر لوں. بالکل. تو پھر انہوں نے کہا کہ ادھر کیوں جی یہ A+ ہے چینل, ادھر سے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا میں ادھر سے بات کر رہی ہوں, ہے تو سارے اللہ کے بندے ہی ہیں نا. بے شک بے شک, ہم سب کس سے بات کروں کس سے نہ کروں, یہ تو میں اللہ کی نظر میں تو سارے برابر ہے. بے شک. نہیں سارے ہمارے بڑے اپنے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہوں, تو اسی جنید بھائی ہوں, وسیم ہوں, کوئی ذلیل ہو گئی ہوں. میری تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آپ کے پاس آئی ہوں, آپ بتائیں میں کہاں جاؤں. آپ یہاں پر کب آئی ہیں؟ کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں کراچی آئے ہوئے؟ مجھے کراچی, ویسے تو میں سفر میں رہی ہوں نا, تو مجھے کراچی میں میرے خیال کچھ 4-5 دن ہو گئے آئے ہوئے. اور یہاں پر کتنے عرصے سے آپ ادھر باہر؟ دو ادھر یہ دوسرا دن آج مجھے. آپ 2 دن سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہاں جی. اللہ کی بندی,
اللہ پہ کھایا؟ بھروسہ رکھ کے کر رہی ہوں کچھ روزہ۔ کھانے کو ملا؟ ہاں جی ملا ہے پینے مجھے۔ کو ملا؟ ہاں جی کوئی جگہ ہے لیٹنے سونے کی اوڑھنے کی کچھ ملی ہے؟ آج ملی ہے، ورنہ تھک گئی ہوں سفر میں ہی، کھڑی کبھی بیٹھ گئی کبھی اس کو کچھ اکیلے لے کے پھر رہی ہو؟ ہاں جی ایک ہی بچہ ہے؟ 3 میرے بچے ہیں، اسی کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہے وہ بھی، اور ایک یہ ہے۔ تو ہاتھ میں کوئی پیسہ، کوئی خرچے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ دے رہا ہے، بس ساتھ دے رہا ہے اللہ میرا۔ کرایہ بھی نہیں لگ رہا، ٹرین سے آئی ہوں، بس سے آئی ہوں، پتہ نہیں کون مدد کر رہا ہے، فری میں بیٹھتی آ رہی ہوں۔ کوئی بھی ساتھ نہیں ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے آپ یہاں آ گئے؟ وہ قرآن پاک کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میرے بچھونا ہے اور آسمان ہمارا ہے، تم آ جاؤ گا تمہارا کوئی نہیں بنتا۔ تو میں بس یہی سوچ کے آ گئی ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ، اگر زمین تیرا بچھونا ہے اور آسمان ہمارا ہے تو میں آ جاتی ہوں، لیکن اب آگے پتہ چلے کہ زمین پہ تو کسی نے حق ہی نہیں دیا۔ میں اگر سونا چاہوں سڑک پہ بھی کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، مزار پہ بیٹھنا چاہوں تو نہیں بیٹھنے دیتا، گھر پہ کسی کے جاؤں تو وہ کہتے ہیں ہم سے شادی کرو بھی رہ سکتی ہو۔ ہے ہاں جی، کتنے مرد مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم سے شادی کر لیں تو پھر ہم آپ کی یہ ذمہ داری اٹھاتی ہیں۔ میں تو پہلی شادی سے اتنا تنگ آ گئی ہوئی ہوں۔ جو بھی مرد مجھے ملے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ میں ان سے کہتی بھائی آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، آپ رمضان میں اتنا کھا پی رہے ہو، یہ کس کی اجازت سے کھا پی رہے ہو؟ اللہ آپ کو، آپ نے اللہ کو جان نہیں ہے دینی، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے حکم کے مطابق آپ یہ قربانیاں کرتے ہو، بکرے وغیرہ کھاتے ہو، تو باقی قرآن پہ عمل کرو نا۔ صرف تھوڑا سا عمل کر کے بیٹھ جاؤ کہ یہ مرغے کھا لو، یہ حلال کرنے والی چوپائے کھا لو، یہ کھا سکتے ہیں، تو باقی قرآن پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ اور آپ کو مارنا پیٹنا جو آپ کے شوہر نے کیا یا سسرال والوں نے کیا؟ ہاں جی، سسرال والے بھی مارتے یہ بھی میں بھی بس ان سے یہی کہتی رہی ہوں کہ آپ قربانیاں کرتے ہو، اتنا کچھ کرتے ہو، روزے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، حج ادا کرتے ہو، تو یہ روز کی 5 وقت کی نماز ہے وہ بھی تو ادا کرو نا۔ بس اس وجہ سے میرے شوہر کہتا تم بار بار لوگوں سے کیوں بات یہ کرتی ہو، بار بار تم لوگوں کو کیوں کہتی ہو؟ اس وجہ سے اس نے مجھے اتنا مارا ہے کہ مجھے سڑک پہ پھینک دیا۔ میں اپنی جہیز کے برتن کچھ کپڑوں کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے بیچنے گئی ہوں تو اس نے انہی برتنوں کو میرے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ میں پھر سے سوال کرتی ہوں، آپ کے شوہر اور سسرال والوں نے آپ کو صرف اس بات پہ مارنا شروع کیا؟ مارا ہی مجھے بس اس بات سے ہے کہ تم اللہ کی عبادت کیوں کرتی ہو، کیوں اتنا کرتی ہو، اور ہمیں کیوں کہتی ہو؟ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کی کون سی پنجاب کی کون سی جگہ سے آئی ہیں آپ؟ پنجاب سمڑیال سے آئی ہوں، سیالکوٹ میں میرے ساہیوال سے؟ سمڑیال سے۔ سمڑیال سے، اچھا سمڑیال سے۔ کس کے پاس ہے سمیال؟ سیالکوٹ کے قریب؟ کس کے؟ کوئی بڑا شہر کوئی ہے اس کے قریب؟ قریب سیالکوٹ ہی ہے۔ سیالکوٹ ہی ہے نا؟ سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے سمڑیال۔ ادھر، ایئرپورٹ ہے نا؟ سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بازار ہے، گلی نمبر جبار 3 صاحب ہے۔ بھی سیالکوٹ سے ہی ہیں؟ نہیں، ساہیوال سے۔ کمال ہے ویسے کہ کسی کو صرف اس بات اور اس وجہ سے مارا جائے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کو کہتی ہے۔ عجب سی بات ہے، اور عجب سا ہی کیس ہے، کوئی عجب سا کیس ہے، میں نے تو ایسا کبھی سنا نہیں۔ ہاں سمجھ میں نہیں آیا یہ بات کہ نماز پڑھنے پہ میاں مار رہا ہے۔ آپ کا میاں رہتا کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہاں رہتے میاں ابھی، آپ کے گاؤں میں ہی ہیں؟ وہ ادھر ہی ہے، سمڑیال میں ہی ہے۔ سمیال میں ہی ہیں، اچھا۔ فون نمبر وغیرہ کچھ ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے؟ ہاں نمبر ہے ان کو، ان سے ہم بات کریں، گزارش کریں؟ میں ان کے پاس نہیں جا سکتی، کسی صورت میں نہیں ہم نہیں آپ جاؤں کو گی۔ نہیں بھیج رہے ہیں، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں ذرا۔ ہاں جی کر لیں۔ تو بقیہ بچے جو ہیں ان کو کیا کریں گی؟ وہی تو سوچ رہی ہوں، اب پہلے تو یتیم مسکین تھی، میں نے بچوں سے دل لگایا، وہ بھی اس نے چھین لی ہیں۔ بچوں کا تو تو کوئی جب آپ حفاظت ہی نکلی نہیں ہیں ہے۔ تو انہوں نے مار کے نکالا ہے آپ کو؟ اس قدر مارا کہ میں سڑک پہ پیٹی ہوں بیٹھ کے۔ میں نے کہا مجھے زمین پہ بیٹھنے تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اگر تو میرا نہیں احساس کر سکتا مجھے چھوڑ دے۔ میرے حال پہ کہتا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا، تیری ادھر ہی قبر نکالوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا اس نے دوپٹے سے میرے گلے میں پھانسی دی ہے، تو میں یہ اللہ سب اس نے محلے میں کیا سامنے؟ ہاں جی، سب کے سامنے، کسی نے مجھے چھڑایا نہیں، کسی نے بھی میری ہیلپ نہیں کی ہے۔ روڈ پہ کیا انہوں نے؟ کہہ رہی ہیں روڈ پہ بیٹھے۔ یہ سارا تماشا روڈ پہ اس نے، گلی میں، روڈ پہ، سب مردوں میں کیا ہے۔ کسی نے مجھے، جو بھی مرد ملا وہی اس نے کہا باجی آپ چھوڑیں، حامد کی فرما برداری کریں، حامد مزاجی خدا ہوتا ہے، اس کی کریں۔ میں نے کہا میں کر رہی ہوں، میری بھی تو بات سنیں نا، میں اس کی ہر بات مانتی ہوں، یہ میری ایک بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں، کہتا ہے میرا باپ جو ہے وہی کماتا ہے، اس کی جائیداد ہے، بس انہی سے گزارا ہوگا۔ آپ کے شوہر کا نمبر مل جائے گا ہمیں؟ ہاں جی، ذرا ہم بات کر کے دیکھیں، پہلے وقفے میں بات کرتے ہیں، آن ایئر نہ لے لیجیے اور گا۔ پھر ان کی اجازت ہوگی تو ہم آن ایئر بات کریں گے، اور وقفے میں بات کریں گے امجد بھائی اور ریحان بھائی ان سے، کیونکہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس وقفے کے بعد خاتون ہمارے ساتھ رہے گا۔ ابھی ہم واپس آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وسلم۔ پروردگار تو رحم فرما دے، یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے؟ میں نے ایسے کہانی
कहा है तुम्हारे यहाँ ये बेटी पैदा क्यों हुई है। 3-4 दफा मैं उसकी वजह से ऑपरेशन करवा चुकी हूँ, अब चौथी दफा मेरी बेटी हुई तो मैंने कहा मैंने नहीं करवानी, मुझ में हिम्मत नहीं है, अल्लाह की देन है, इसको आने दो। 4 माह की मेरी बच्ची हुई है तो इसने मेरा खाना पीना सोना सब कुछ बंद कर दिया है। जाओ जहाँ से मर्जी केस करवाओ, जहाँ से मर्जी पैसे लो, जो चाहे करो, मुझे ये बच्ची चाहिए ही नहीं है। अल्लाह की कुदरत से मेरी बड़ी बहन जो है वो सऊदीया में, उसने मेरी थोड़ी सी हेल्प की है, पैसे भेजी हैं, तो मैंने अपना ये डिलीवरी केस करवाया है। वो बच्ची आई है, इसने मेरी रोटी तक बंद कर दी है, दूध भी बंद कर दिया। जाओ तुम फैक्ट्री में जाओ, भाइयों के पास जाओ, जहाँ चाहे जा सकती हो जाओ। बहुत ज्यादा मिलते नहीं है। ये सारा कुछ होने के बावजूद मुझे एक ही सोल्यूशन नजर आया कि शायद मैं नमाज में कोताही करती हूँ और मैं प्रॉपर अपनी नमाजें पढ़ूंगी। जब मैंने नमाजें पढ़ी है तो उसने मुझे मारा। आसमा, उनसे बात कर लेते हैं एक दफा कि करीम दरअसल ये जो कह रही हैं आपकी बेगम, अभी तो आप निकाह में हो ना उनके, तो वो क्या वजह है जो आपके तंग आके ये यहाँ आई हैं। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा, हम भाई साहब से बात करके देखते हैं वक्फे में। हदुन आज़ाद रमज़ान इश्क़ है ट्रांसमिशन आपकी मुंतज़िर रमूज़ इश्क़ सेगमेंट